المبین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے ابتدائی 2 رکوعوں کے اندر بنی نوع انسان کے 3 گروپ بنائے، ایک وہ جو اندر باہر سے اہل ایمان ہے، اور دوسرا گروہ جو اندر باہر سے سراسر کفر میں ڈوبا ہوا ہے، اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن کے اندر تو کفر ہے لیکن بظاہر وہ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یقین کا۔ الیقین علی ما جاء بہ رسول اللہ، جو بات بات پہ کیڑے نکالے اور اپنا فلسفہ آگے رکھے اور اپنی عقل کو آگے رکھے، اس نے مانا نہیں ہے، اس نے فقط زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا پڑھتا کوئی ہو۔ جس نے دل سے پڑھا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن چونکہ اللہ نے یہ کہا ہے اور اللہ کے رسول نے یہ کہا، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ کیونکہ ایمان سمجھ میں آ جانے کا نام نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے کہ جو تاجدار کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے سودا کیا ایک جانور کا، قیمت طے ہو گئی، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ قیمت دینا چاہی تو اتنے میں ایک یہودی نے اس اعرابی سے سودا کر لیا، اور اس نے جو تھے وہ 200 درہم زیادہ بتا دیے۔ اب وہ اعرابی پھر گیا، اس نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تو سودا کیا ہی نہیں آپ سے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو سودا ہمارا طے ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں سودا ہوا ہی نہیں، اگر ہوا ہے تو کوئی گواہ لائے، اور اتفاق سے جب سودا ہوا تھا تو کوئی گواہ تھا ہی نہیں۔ تو اتنے میں صحابہ آتے رہے اور اس کو سمجھاتے رہے کہ بھی اللہ کے نبی جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں آپ گواہی دے سکتے ہو کہ ہمارا سودا ہوا، اور بن دیکھ کے گواہی ہوتی نہیں ہے۔ اب ہر ایک خاموش ہے۔ اتنے میں خزیمہ بنت ثابت انصاری آئے، انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ بات بتائی گئی تو انہوں نے عربی سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے تم سے سودا کیا۔ سبحان اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں تمہارا سودا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ تم بھی تو موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیوں دی؟ کہا یا رسول اللہ جب جبریل آتا ہے ہم کو موجود ہوتے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ آپ کے کہنے پہ جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، خدا کو مانا، جبریل کو مانا، وحی کو مانا، ہر شے آپ کے کہنے پہ مانی۔ جب اتنی ہر شے بڑی بڑی غیب والی چیزیں ہم نے آپ کی زبان پہ اعتبار کر کے مانی ہے، یہ تو زمین کے سوتے ہم۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ سنو خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے کے برابر؟ 2 کے۔ جہاں جس مقدمہ میں خزیمہ اکیلا بھی کھڑا ہو جائے گا ایک گواہی نہ سمجھنا، کتنی گواہیاں؟ 2 گواہیاں۔ یہ حضور کا خاصہ تھا، قربان جائیں۔ تو بات کیا ہے کہ ایمان کیا ہے کہ ہم جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا۔ معراج کی رات جب حضور نے صبح کفار مکہ کو بتایا کہ ہم نے سفر کیا ہے، ابو جہل سب سے پہلے دوڑا ہوا حضرت ابوبکر کے دروازے پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی نور پیر کا بیٹا حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلے اور پہلا متھا ہی دشمن سے پڑا۔ بات کیا ہے؟ اس نے کہا اگر کوئی یہ کہے کہ مکہ سے میں چلا ہوں اور ایلیا یعنی مسجد اقصیٰ پہنچا ہوں اور راتوں رات میں واپس آؤں، یہ بات ماننے والی ہے؟ کہا لمبی مسافت ہے، بات ماننے والی نہیں ہے۔ ہم مسافر، ہم سفر کرتے رہتے ہیں، بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، 2 مہینے جانے کو اور 2 مہینے آنے کو لگتے ہیں، اونٹ پر بھی، صحرائی اونٹ پر بھی۔ تو اس نے کہا وہ تمہارا دوست کہتا ہے کہ میں راتوں رات گیا اور راتوں رات واپس آ گیا، حضور کی طرف اشارہ کیا۔ تو حضرت ابوبکر مسکرا پڑے، فرمایا تم زمین کی بات کرتے ہو، ہم آسمانوں کی بات مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان اس چیز کا نام ہے، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جو یار نے کہہ دیا سر تسلیم خم کر دیا۔ تو فرمایا یخادعون اللہ، منافقوں کی علامت بتائیے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اپنے آپ میں بڑے ماہر بنتے ہیں،
وہ کیا مہارت دکھاتے ہیں؟ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ بتائیے بھائی، جتنا مرضی وہ عاقل فاقل ہو۔ لیکن دراصل بات یہ تھی، وہ اپنے آپ میں رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، لیکن قربان گئے اللہ نے رسول اللہ کا نام ہی نہیں لیا تو اپنا نام لیا۔ کیا مطلب؟ کہ جو یہ یار کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ یار کو نہیں، وہ در حقیقت اس نے سمجھا ہی نہیں میری اور یار کی نسبت کیسی ہے۔ یار کا کہنا میرا کہنا، یار کا ناراض ہو جانا میرا ناراض ہو جانا، یار کا مان لینا میرا مان لینا، جس کو میرا محبوب دے دے میں نے دے دیا، جس کو میں نے دے دیا میرے محبوب نے دے دیا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو میرے محبوب سے آگے بڑھا وہ مجھ سے آگے بڑھا، جو میرے محبوب کے پیچھے رہا وہ میرے پیچھے رہا، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تم کیا جانو میرا یار کنکریاں پھینکے وہ میرے یار کی نہیں، وہ میں نے خود پھینکی ہیں۔ یعنی ایسی قربت، اصل میں وہ دھوکہ رسول اللہ کو دینا چاہتے ہیں، لیکن آیت میں اللہ نے رسول اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، اپنا کیا۔ میرے یار کو دھوکہ دینے والوں، دراصل تم اپنے گمان میں مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو، جبکہ کوئی مجھے کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا در حقیقت یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ کن کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ بڑے سیانے بنتے ہیں، بڑے اپنے جناب والا جن کی چتر چتر زبان چلتی ہے اور بڑے اپنے آپ کو فلسفہ اور عقل والا سمجھتے ہیں اور پڑ والے بندے سمجھتے ہیں، لیکن دراصل یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو وما یشعرون، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا شعور بھی نہیں۔ ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ ہم نے دھوکے میں کس کو ڈالا ہے؟ اپنے آپ کو ڈالا ہے، خود کو ڈالا ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ اچھا یہاں لفظ شعور اللہ نے استعمال کیا، یہ بات یاد رکھیں، عقل اور شعور میں فرق ہوتا ہے، عقل اور شعور میں فرق ہوتا ہے۔ عقل جو ہوتی ہے یہ مناطق جو بول سکتے ہیں نا، تین چیزیں کائنات میں، نمبر ایک فرشتے، نمبر دو جنات، نمبر تین انسان، ان پر عقل کا استعمال بار بار ہوا ہے کہ ان کو ہم نے عقل دی۔ قرآن پاک میں ہمیں اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ تم سوچتے نہیں؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ کن سے خطاب کیا ہے؟ ہمیں، انسانوں کو۔ انسان، جن اور فرشتے یہ چونکہ بول سکتے ہیں، عقل کا استعمال بھی ان پر ہے، ان کے علاوہ کسی چیز پر عقل کا استعمال نہیں ہے، شعور کا استعمال ہے۔ یہ جانور ہے نا، جانور کا پیدا ہونے والا بچہ، جانور بھی عقل والا نہیں ہے، اس کو کیا پتا دشمن کون ہے سجن کون ہے، جس کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوگی وہ ادھر چل پڑے گا، عقل نہیں ہے۔ لیکن شعور ہے۔ کیا مطلب؟ شعور کیا ہے؟ کہ وہ چارہ ہی کھائے گا، چارہ ہی کھائے گا، وہ پخانا نہیں کھائے گا۔ شیر کو شعور ہے کہ میں نے گوشت ہی کھانا ہے، میں نے کوئی چارہ نہیں کھانا۔ جب پیدا ہوتے وقت جانور کے بچے کو بھی پتا میں نے ماتا کا دودھ پینا ہے، تو اللہ نے شعور ڈال دیا ہے ان کے اندر، یہ فطرتی باتیں ڈال دی ہیں۔ ہر کوئی جانور بے عقل ہو کے بھی شعور رکھتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وما هم یشعرون، جو میرے یار کے دشمن ہے اور منافق ہے، ان کو شعور بھی نہیں ہے، بے شک، یعنی جانوروں سے بھی بدتر کہہ دیا۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماریاں ہیں۔ کیا ہے؟ بیماریاں۔ ان کے دلوں میں کون سی بیماری ہے؟ وہ روگ کون سا ہے؟ وہ حسد ہے، وہ مسلمانوں سے جلن ہے، وہ محبوب جانے دو علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کے اندر جو ان کے حسد پیدا ہوتا ہے، ایسا مرض ہے فزادہم اللہ مرضا، یہ کو کم نہیں ہوتا، اللہ ان کا مرض بڑھاتا رہتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے حسد کم ہو جاتا ہے؟ حسد جتنا مرضی، جس سے حسد ہوا وہ محسود تر شخص، وہ جناب والا بلندیاں چھوتا چلا جائے، بلندیاں چھوتا چلا جائے، لیکن جس کو حسد ہوا اس سے ذرا پوچھو، وہ کیڑے نکالے گا، نہیں یہ ہے یہ ہے۔ آج آپ دیکھ رہے سیاست دانوں کے میدان میں آپ دیکھیں ایک دوسرے سے حسد ہے، وہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، وہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مرض کبھی کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا کہ منافقوں کے دلوں کے اندر ایک مرض ہے اہل ایمان کو دیکھ کر، یہ کبھی کم نہیں ہوگا، یہ کیڑے نکالیں گے، یہ فلاں نے کیا کر دیا، فلاں مولوی صاحب نے کیا کر دیا، فلاں مولوی صاحب نے کیا کر دیا، ان کی ہمہ وقت جو دوڑ یہی ہے، مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب۔ انہوں نے موضوع سخن یہ بنایا، اور اہل علم کیا فرماتے ہیں؟ اہل علم فرماتے ہیں تم مولوی پہ حملہ نہیں کر رہے، تم اسلام پہ حملہ کر رہے ہو۔
دراصل تم منہ سے بولنے کی ہمت نہیں رکھتے کہ ہم اسلام پہ حملہ کریں، تم نے ٹارگٹ مولوی کو بنایا۔ مولوی نائب کس کا ہے؟ عالم نائب کس کا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، علماء معصوم نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن و سنت کی دولت سے نوازا ہے۔ بشریت انسان کے اگر ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو درگزر کرو، اپنی طرف بھی دیکھو تو ہم کتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ برے بندے نو لبن ٹویا، برا نہ ملیا کوئی، جب اپنے جاتی پائی میتھوں برا نہ کوئی۔ اچھا ایک اور بھی بات ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارے پیر صاحب کے خلاف ہو جائے نا، اگرچہ ہمارا پیر ہی کیوں نہ غلط ہو، پیر صاحب کے خلاف ہو جائے، ہم دوسرے کے خلاف لٹ لے کے لگ جاتے ہیں، تم نے ہمارے پیر صاحب کو یوں کیوں کہا، اگرچہ وہ کتنا بڑا عالم ہو۔ مجھے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بات یاد آئی، بہت بڑے صوفی گزرے ہیں شیخ ابن عربی۔ شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ میرے شہر پہ فلاں عالم دین جو ہے وہ میرے پیر صاحب سے بغض رکھتے ہیں، میں نے بھی بغض رکھ لیا، میرے پیر سے بغض کرتا ہے، نفرت کرتا، میں نے بھی نفرت کر لی۔ ہوا کیا، خواب میں تاجدار مدینہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سرکار نے فرمایا بتا تیرا پیر کب سے نبی بن گیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی ہے وہ؟ نہیں آقا۔ فرمایا جس سے تو نفرت کر رہا ہے کیا وہ میرا امتی نہیں ہے؟ حضور آپ کا امتی ہے۔ فرمایا تو میری طرف دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے پیر کی طرف دیکھنا چاہتا ہے؟ اگر میری طرف تو دیکھتا، اگر مجھ پر ایمان لاتا تو اتنا تو خیال کرنا، اگرچہ تیرے پیر سے نفرت کرتا ہے کلمہ تو وہ میرا ہی پڑھتا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اس کے بعد میرے دل سے قدورتیں نکل گئے۔ علماء کے اختلاف آپس میں ہوتے رہتے ہیں، صاحبان امر کے آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں سے لڑ پڑیں۔ چھوٹے چھوٹے ہی بن کے رہیں، بڑے بڑے ہیں، بڑوں کا جو دماغ ہے وہ چھوٹے اس تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں۔ علماء کا اختلاف اپنی جگہ پہ رکھیں اور ایک دوسرے سے محبت اس لیے کریں کہ یار وہ بھی رسول اللہ کا غلام ہے، وہ بھی رسول اللہ کا غلام ہے، وہ بھی رسول اللہ کا غلام ہے۔ تو ارشاد فرمائیں ان کا مرض بڑھتا رہے گا۔ مرض کیا ہوگا؟ بڑھتا رہے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے عذاب مہین، ایک ہوتا ہے عذاب علیم، ایک ہوتا ہے دردناک عذاب، ایک ہوتا ہے ذلت بھرا عذاب۔ اس میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک بندے کو درد والا عذاب دیا جائے بند کمرے کے اندر، بند کمرے کے اندر خوب ٹھنڈی لگائی، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا انگ انگ دکھنے لگا، یہ عذاب علیم ہے۔ ایک ہے عذاب مہین۔ عذاب مہین کہتے ہیں ذلت بھرا عذاب، کہ موڑ کھنڈا کے چوک میں کھڑا کر کے اس کی پھینٹیں لگائی جائے۔ مجھے یہ بتائیے یہ بھی اتنا ہی مارا، یعنی ادھر بھی 100 بیت مارے، ادھر بھی 100 بیت مارے، لیکن یہ بتائیے کہ کیفیت کے اعتبار سے کون سی سزا ذلت والی ہے؟ جو چوک میں کھڑا کر کے۔ تو منافقوں کو اور گستاخوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب مہین یعنی ذلت بھرا عذاب دے گا، اوپن عذاب ہوگا، یعنی اگلے پچھلے مامے چاچے کرچے اور یہ سارے دیکھیں گے، جماعتیں بھی دیکھیں گے ہمارے لیڈر صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب مہین سے بھی بچائے، عذاب علیم سے بھی بچائے، بلکہ اپنا فضل فرمائے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ اس لیے انہیں دردناک عذاب ہوگا کہ یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، یعنی کرنا کچھ، دکھانا کچھ، کرنا کچھ، بتانا کچھ۔ ایسے منافق ٹولے اپنی ایک ایک بات پہ ایسی ایسی صفائی پیش کریں کہ اگلا بندہ ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ فرمائے یہ منافقوں کی عادات ہیں، اللہ تعالی ہمیں منافقوں کی عادت سے محفوظ فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔